الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ دین اسلام کی تکمیل نہ ہو جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مجلس شورا جو بنائی تھی اس کے اندر صرف علماء اور حفاظ اور قراء ہوتے تھے، اور جب مجلس میں علماء بڑے بزرگ ہوتے تھے اور عبداللہ بن عباس ایک کمسن نوجوان کو بھی شامل کر رکھا تھا، جن کا شمار ابھی بچوں میں ہوتا تھا، بڑوں میں نہیں، بہت کم عمر کے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کر لیا تھا. مجلس شورا میں بیٹھتے تھے. ایک موقع پر بعض لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ ہم سب کے بچے عبداللہ ابن عباس کی عمر کے ہیں، لیکن کسی کے بچے کو شورا میں نہیں شامل کرتے اور اپنے قریب نہیں بیٹھاتے، لیکن عبداللہ بن عباس جو ہم لوگوں کے بچوں کے عمر کا ہے اس کو عمر فاروق اتنی عزت افزائی دیتے ہیں، اس کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، اس کو اتنی کم عمری میں شورا کا ممبر بنا رکھا ہے، شورا میں شامل کر لیا ہے. بڑی چیمی گوئیاں ہونے لگی اور یہ لوگوں کو اعتراضات، لوگوں کی چیمی گوئیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ عبداللہ بن عباس نوجوانوں میں کمسن بچوں میں صرف ہم نے عبداللہ بن عباس کو جو شورا میں شامل کر لیا، اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، چیمی گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم لوگوں کے بچوں کو کیوں نہیں شامل کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بھری مجلس میں جب سارے اعتراض کرنے والے لوگ موجود تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے سوال کرنا شروع کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورت پڑھی اور فرمایا اس کی تفسیر تم بتاؤ. ایک شخص کھڑا ہوا، تفسیر بتایا. عمر فاروق نے کہا لا، نہیں. دوسرے نے تفسیر کی، عمر فاروق نے کہا نہیں. تیسرے نے کی، وہ بھی فیل ہو گیا. ہر ایک تفسیر بیان کرتا رہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جتنے لوگوں نے بھی تفسیر بیان کی سب غلط نکلی. آخر میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں کے سامنے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ بن عباس تم بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب عمر فاروق نے حکم دیا اس کی تفسیر تم بتاؤ، تو عبداللہ بن عباس نے بڑی اچھی تفسیر کی جو ابھی اس موضوع کی مناسبت سے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے کہا یا امیر المومنین، اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی نصرت آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے.
یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اکے دکے نہیں بلکہ ایک ساتھ میں پورے گاؤں کے گاؤں، لشکر کا لشکر، فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، ایک وقت میں ہزاروں آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اے نبی، جب یہ تین چیز دیکھ لیں آپ، جب تین چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، پہلی چیز اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے۔ نمبر 2، اور مکہ فتح ہو جائے۔ نمبر 3، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ اسلام میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہونے لگے۔ جب یہ تین چیزیں آپ کے پاس آ جائیں تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور خوب استغفار کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب یعنی توبہ استغفار قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ تین چیزیں مل جائیں، اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ کا کام ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا میں مشغول رہیں اور خوب توبہ استغفار کرنے لگیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی موت اور وفات کی خبر دی ہے۔ یہ ہے علم کہ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام عام ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجے تھا، اللہ فرماتا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا، تو اب دنیا میں رہنے کی ضرورت آپ کو باقی نہیں رہ گئی، اس لیے اب آپ توبہ استغفار کر کے تیاری کریں، موت ان قریب آ جائے گی۔ آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تفسیر کو سن کر کے خوش ہو گئے اور لوگوں سے کہا، دیکھا تم لوگوں نے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے قرآن و سنت کے عالم اور اتنا بڑا فقیہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں نے اپنی شورا میں، گرچہ کم سن ہے لیکن میں نے اپنی شورا کا ممبر بنایا ہے۔ اس واقعے کو، اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا آپ حضرات کے سامنے کہ دین پھیلانے کے لیے آپ آئے تھے، جب دین مکمل ہو گیا، کوئی چیز دین کی باقی نہ رہ گئی، تبھی آپ کو موت آئی۔ جب تک دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی تب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا، اور جب دین کی تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، دین مکمل ہو گیا، تو پھر نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ دنیا چھوڑ کر کے گئے۔ دین کس قدر آپ نے مکمل کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات برکت سے دین کس طرح سے مکمل ہوا اور کیسے دین کی لوگ کا اتمام ہوا، اس کو اس طرح سے آپ، ایک حدیث میں نے بتائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم، اڑتے ہوئے پرندے کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا بھی علم دے دیا، وہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ ایک اور حدیث بڑی اہم ہے اور وہ بڑی عظیم ترین چیز ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، اس حدیث کو یاد رکھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجوسی تھے پہلے،
ایرانی فارس کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا، گھر چھوڑے، عیسائی بنے، یہودی بنے، پھر عیسائی بنے، آخر میں یہ مسلمان بنے۔ ان کے ایمان لانے کی داستان بڑی عجیب و غریب چیز ہے، غریب ہے۔ جب مدینے میں یہودیوں کے یہاں ایک کام کرتے رہے ایمان لانے کے پہلے یہودیوں کے ہاں بھی ایک عرصے تک کام کیے تھے۔ جب یہ ایمان لائے تو ایک مشرک انسان غیر مسلم نے ان پر طنز کرتے ہوئے بتایا، سلمان علمکم نبیکم حتی الخراء آداب بقضاء الحاجہ، حتی الخراء، سلمان تمہارا نبی بھی بڑا عجیب چیز ہے۔ دیکھو اعتراض کرنا، سلمان فارسی کے سامنے وہ اعتراض کر رہا ہے، وہ کہتا کیا ہے، سلمان تمہارا نبی بھی بڑا عجیب قسم کا ہے یار۔ کہا کیا ہوا، علمکم نبیکم، تمہارے نبی تم کو پیشاب پاخانہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے۔ اللہ، دیکھا یعنی یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے کہ استنجا ایسے کرو، پیشاب ایسے کرو، اور بڑا استنجا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، یہ نبی کے کام ہے۔ اللہ، دیکھا آپ نے، علمکم نبیکم حتی الخراء، یہ بطور اعتراض کی، استہزاء اور مذاق کی، اے تمہارا نبی بھی اتنی بیکار چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ استنجا کا طریقہ سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے بالکل اس کا جواب پلٹ دیا، کہا کیا، نعم، کیوں نہیں، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط۔ دیکھا اللہ کے نبی کی شان اور اس دین کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے سلمان فارسی نے کتنا پیار دیا، کہا نعم، کیوں نہیں، بالکل ہمارے نبی استنجا کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا کیا سکھایا تم کو معلوم ہے؟ علمنا، سب کچھ سکھلایا۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتایا کہ خبردار، چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کرو، کبھی قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھنا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بات، قبلے کا احترام کوئی معمولی چیز ہے؟ تم کتنا بہترین جواب، قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا قبلے کی بے ادبی۔ ہمارے نبی نے استنجا کا بڑا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ ہے آداب کا۔ ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا، خبردار کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا نہیں کرنا، حاجت قضاء حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا۔ او بولن، اور ہم کو کیا سکھلایا، او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، اور ہم کو سکھلایا کہ ہمیشہ جب استنجا کرنا تو پانی اگر نہیں ہے دھلنے کے لیے، کم سے کم 3 پتھر سے صاف کر لینا، 3 پتھر استعمال کرنا، پوچھ لینا۔ کیا مطلب؟ 3 پتھر 3 ڈھیلے سے صاف کر لینا تاکہ بدن پاک ہو جائے، جگہ پر گندگی نہ رہ جائے۔ نمبر 3، او ان نستنجی بالیمین، ہمارے نبی نے ہم کو استنجا کے آداب، قضاء حاجت کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کبھی دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا
أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِعٍ، ہم کبھی گوبر اور لیٹ سے استنجا نہ کریں، اور عدم، اسی طرح سے ہمیں منع کیا کہ ہم کبھی ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ یہ سلمان فارسی نے اس کو جواب دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین اسلام کتنا مکمل ہے کہ استنجا کرنے کا طریقہ اور آداب بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلائی تو بڑی بڑی باتیں ہمارے نبی کیوں چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام پر عمل کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔